اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاة کے بعد سامعین محتشم، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، 1438 سنہ ہجری کا آج 10 ذوالحجہ کا دن ہے. عید قربان، عید الاضحیٰ کے نام سے شریعت میں موسوم ہے. اللہ جل شانہ اس مقدس دن کے طفیل اسلام و اہل اسلام پر خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. چند ایک مسائل ہیں قربانی اور ذبح کے متعلقہ. رسول کائنات، فخر موجودات، مالک کون و مکان، سرور دو جہاں، شافع روز محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ قدسیہ میں جبکہ آپ عید قربان ہی کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، آپ کا ایک غلام کھڑا ہوتا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے. پر عرض کی میں نے تو نماز عید سے پہلے ہی اپنے جانور کو کیا کر لیا ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیری قربانی نہیں ہوئی کیونکہ نماز عید سے پہلے اگر قربانی کا جانور ذبح کیا جائے تو وہ گوشت ہے، قربانی. فرمایا قربانی دوبارہ کر، قربانی دوبارہ. اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ شہر میں، کہاں کی بات ہو رہی؟ شہر میں عید کی نماز سے پہلے اگر کسی نے جانور ذبح کر دیا تو اس بندے کی قربانی نہیں ہوگی. یہ پہلے دن کی بات جس دن ہم نے عید پڑھنی ہوتی ہے. اگرچہ عذر کی وجہ سے اس نماز عید کو 11 اور 12 تک مؤخر کیا جا سکتا ہے. نماز عید کو اگر کوئی عذر ہو، کوئی شدید ترین بارش ہے اور پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، آپ کل بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ 12 کو بھی پڑھ سکتے ہیں. اسلام نے گنجائش رکھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری قربانی دوبارہ کر. عرض کی میرے پاس تو 6 مہینے کا اب بکری کے جنس سے ایک جانور ہے اور کوئی جانور، اور آپ جانتے ہیں کہ بکری کی جنس سے کتنا عمر درکار ہے؟ 1 سال. کتنا؟ عرض کی میرے پاس تو صرف 6 ماہ کا ہے.
میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار والا جو اللہ نے آپ کو ملکہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام بخاری نے اس کو روایت کیا، چلو اس طرح کر، تو 6 مہینے کی بکری ہی ذبح کر لے، ہم گارنٹی دیتے ہیں تیری قربانی قبول ہی قبول۔ فرمایا قیامت تک تیرے سوا، تیرے علاوہ کسی بھی شخص کی بکری یا بکرے کے جن سے قربانی جب تک 1 سال عمر نہیں ہوگی اس کی قربانی ہو سکتی، اور آپ نے اس شخص کو فرمایا کہ تجھے اجازت ہے 6 مہینے کے بکرے کو ذبح کر لے، تیری قربانی قبول ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حدیث سے اختیار ثابت ہوا کہ رب نے آپ کو مختار کل بنا کے بھیجا۔ آپ جس شخص کے معاملے میں، شریعت کے جس شعبے میں جو حکم جب چاہیں صادر فرما دیں، رب نے آپ کو اختیار دے کے بھیجا ہے۔ ورنہ جبریل نازل ہو جاتا جو سیکنڈ سے پہلے عرش اعظم سے مدینہ پہنچ جاتا ہے، اگر اختیار نہیں ہے تو آج کیوں نہیں پہنچ رہا؟ یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے یہ آپ نے کیا حکم دے دیا 6 مہینے کے بکرا، حالانکہ اسلام تو ہے کتنی عمر ہو 1 سال پورا، تو جبریل بھی نازل ہے، جبریل کا نازل نہ ہونا بھی دلالت کرتا ہے محبوب جو چاہیں، جس کے لیے چاہیں، جب چاہیں، ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے، ہماری طرف سے آپ کو کیا ہے۔ تو جانور جو آج ہم نے ذبح کرنے ہیں وہ نماز عید کے پہلے نہیں ہو سکتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے قریب سے گزرے، میں نے کل جمعہ میں بھی حدیث عرض کی تھی، وہ جانور کو جس کو ذبح کرنا تھا اس کے سامنے چھری کو کیا کر رہا تھا؟ جانور جس کو ذبح کرنا تھا اس کے سامنے چھری کو، آپ علیہ السلام نے اس شخص کو ڈانٹا اور فرمایا دیکھ یہ جانور ہے اپنی جگہ، لیکن وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میں ان جانوروں کا بھی نبی بن کے آیا ہوں، یہ بھی میری امت کا ایک فرد ہے، تو اس کو باندھ کے اس کے سامنے چھری کو کیا کر رہے؟ تو اس کو ڈرا رہا ہے۔ فرمایا شریعت میں جانور کا ذبح جائز ہے لیکن ڈرانا گناہ ہے، ڈرانا گناہ ہے۔ اسی سے ایک مسئلہ، جب ایک جانور کے سامنے چھری تیز کی جا رہی ہو، اب جانور کو پتہ تو چل جاتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہتا ہے، اس کو ڈر اور خوف پہنچ رہا، فرمایا میری شریعت میں اس کی اجازت۔ ایک طرف یہ ڈر اور خوف ہے، دوسری جانب آپ سے سوال ہے، ایک جانور یہاں باندھا ہوا ہے، اس کے سامنے دوسرے جانور کو کیا کیا جا رہا ہے، یہ تکلیف اور ڈر زیادہ ہوگا یا پہلا جس کے سامنے ذبح کیا جا رہا ہے؟ یہ بتانا مقصود تھا اس مسئلہ میں کہ بھائیوں جانور جب زیادہ ہوں ذبح کرنے والے تو حایت ایسی اختیار کریں جہاں ایک ذبح ہو رہا ہے اس کو اور جانور وہ سائیڈ پہ ہوں، خواب درمیان میں کوئی کپڑے لٹکا لے، پردہ ہی کر لے۔ جب اس کے سامنے چھری تیز کرنے کی اجازت نہیں ہے تو اس کے سامنے ذبح کی اجازت کیسے ہوگی؟ اور اسی حدیث سے ان دہشت گردوں کو پیغام دیا آقا کریم علیہ السلام نے کہ جن کی شریعت اتنی پرامن ہے، جن کی شریعت اتنا پرسکون ہے کہ ایک جانور جس کو ذبح کرنے کی اجازت خود دی ہے اس کے سامنے چھری تیز کرنے کی اجازت نہیں دی، تو کیا خیال ہے مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کے ذبح کرنا یہ اسلام ہے؟ یہ دہشت گرد اسلام سے خارج ہے، یہ خارجی گروپ ہے، یہ خارجی ٹولہ ہے جس کو سرکار علیہ السلام نے 1400 سال پہلے نشاندہی فرما دی تھی کہ یہ ان کے نظریات ہوں گے، سمجھ لینا وہ اسلام سے خارج ہوں گے، خارجی گروپ ہوگا جو مسلمانوں کو مشرک بنا کے ذبح کرتا رہے گا، اور یہود و نصارہ سے ان کے تعلق اور دوستیاں ہوں گی۔ میرے آقا کریم نے 1400 سال پہلے ہی امت کو خبردار کر دیا تھا۔ یہ جو آج کے کافر ان دہشت گردوں کے پالنے والے، ان دہشت گردوں کو
ہیلپ اور مدد دینے والے. آج ہمارے اسلام کو جو بدنام کر رہے ہیں ان تمام موسیوں کو سرکار نے 1400 سال پہلے پیغام دے دیا تھا. فرمایا تم کہتے ہو اسلام انسانوں کو ذبح کرتا ہے، اسلام تو ایک حیوان کو ڈرانے کی بھی اجازت نہیں دیتا. یہ اسلام ہمارا نہیں ہے جو دہشت گرد پھیلا رہے ہیں. ہم اس اسلام کے دائی ہیں جس میں ایک پرندے اور ایک جانور کے آرام کا بھی خیال کیا جاتا ہے. آپ اندازہ لگا رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ کی روشنی میں جب بھی، ضروری نہیں کہ قربانی کا معاملہ ہو، آپ نے جانور کسی اور سے ذبح کروانا ہو تو اس جانور کی کھال یا اس کا گوشت آپ اجرت میں طے نہیں کر سکتے. کسائی کے ساتھ اس جانور کی کھال یا اس کا، آپ کہیں گے یہ جانور آپ ذبح کریں اور بنا دیں، کھال بھی آپ کی اور 5 کلو گوشت بھی آپ کو دیں گے، یہ شریعت میں حرام ہے. یہ شریعت میں کیا ہے؟ اس کے ساتھ آپ پیسوں کی صورت میں اجرت طے کریں. آپ جانور ذبح کریں گے اور گوشت اس حیات کا بنا کے دیں گے. یہ بات پہلے طے شدہ ہو تاکہ کل کو جھگڑا نہ ہو. بوٹی اس سائز کی آپ کو کر کے دینی ہوگی. آپ کو کر کے، اکثر جھگڑے جو ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں. گھر والا کہہ رہے یوں بنانی چاہیے، کہتے ہم تو بناتے ہی اس طرح. بھائی یہ باتیں شریعت کا تقاضا ہے، پہلے طے شدہ ہو. جب آپ اس سے بات کر رہے ہیں یہ اجرت دینا اور لینا تبھی حلال ہوگا جب یہ ساری مجہولات جن کے وجہ سے کوئی جھگڑا کھڑا ہو سکتا ہے ان کو پہلے ہی طے کر لیا جائے، تو پھر اجرت کا دینا اور لینا شرعاً کیا ہوتا ہے؟ جائز ہوتا ہے. ہم اجرت میں گوشت یا کھال، گوشت اور کھال، رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی شریعت مطہرہ کی روشنی میں جانور، قربانی کے جانور کی جو کھال ہے، جو چمڑا ہے، جس بندے کی قربانی ہے وہ اس کو اپنے استعمال میں اس کو بیچے اور پیسے خود خرچ کر لے. اسلام میں اس کی اجازت ہے. کھال کو بیچ کے پیسے خود استعمال کرنے کی اسلام میں اجازت. کن کو دینی ہے؟ غربا کو دیں. کن کو دیں؟ غربا کو، بھیک مانگنے والوں کو نہیں. میں نے کل بھی اپیل کی، جو مستحق ہوتا ہے اور غیرت مند بھی ہوتا ہے وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا اور محلے والوں کو پتہ ہوتا ہے کون مستحق ہے. کھال حق ہے غربا کا، کھال حق ہے ان یتیموں کا جو غربت کی چکی میں پسے ہیں. مطلق یتیم نہ، کئی یتیم ایسے ہیں جن کی جائیداد مجھ سے اور آپ سے زیادہ ہے. یتیم نہیں، جو غربت کی چکی میں پسے ہیں، جو معیشت کی چکی میں پسے ہوئے ہیں، آپ ان کو بھی دے سکتے ہیں. اور سب سے بہترین حال، اور سب سے بہترین کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ادارے، جامعات جن سے 1400 سال سے آج تک دین پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہے اور اسی کی وجہ سے آج دین کی خوشبو باقی ہے، اگر مدارس بند کرا دیے جائیں تو شاید کچھ عرصے کے بعد لوگوں کے اندر جو اب حلال حرام کی تمیز ہے یہ باقی، جیسے نئی نسل آئے گی نظام تبدیل ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ یہود و نصارہ 24 گھنٹے، کیونکہ یہ اسلام اور اہل اسلام کے دشمن ہے، قرآن کا فیصلہ. یہود و نصارہ مسلمانوں کے کبھی بھی خیر خواہ ہو سکتے، یہ آپ کو مختلف انداز سے پیسے دیں، فلاں شعبے کے لیے فلاں، یہ سب دشمنی کے لیے سازشیں ہوتی ہیں. ان کو آپ اپنا خیر خواہ سمجھ، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہود و نصارہ اور کفار تمہارے خیر خواہ ہو سکتے، ہم کیسے ان کو خیر خواہ مانے جب رب فرما رہا. یہی وجہ ہے امریکہ اور اس کے ہم خیال 24 گھنٹے مدرسوں کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے. جب دیکھو جامعات کے خلاف بھونکتے ہوئے نظر آتے ہیں. وجہ یہ ان کو پتہ ہے مسلمانوں میں اگر آج ناموس رسالت کا جذبہ باقی ہے، حلال حرام اپنے پرائے کی کوئی تمیز ہے، ماں بہن اور بیٹی کی کوئی عزت کی تمیز ہے، تو وہ صرف جامعات کی وجہ سے ہی باقی ہے. اور یہ جامعات کو چلانا اسلامی سلطنت پر فرض ہوتا ہے.
اس کے پورے اخراجات برداشت کرنا. اسلامی سلطنت پہ کیا ہوتا ہے؟ بدقسمتی سے ہمارے پاس ملک تو اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا لیکن کوئی کام بھی اسلام والا حکومتی اعتبار سے نہیں ہوتا. اپنی مدد آپ لوگ کر رہے ہیں, حکومت کی طرف سے کوئی خیر خائی. تو جب ان کا شعبہ تھا انہوں نے چھوڑ دیا, تو اب جہاں بھی مسلک اہل سنت کا مدرسہ ہوگا, مسجد ہوگی, ان کو چلانا اہل محلہ پہ اسلام کی روشنی میں فرض ہوگا. اس کے اخراجات پورے کرنا اہل محلہ پہ کیا ہوگا؟ کیونکہ آپ ہی نماز پڑھنے آتے ہیں, آپ ہی کے بچے دین سیکھنے آتے ہیں. میرے بھائی اور بزرگوں, غریبوں کو دیں آپ کی مرضی ہے, مساکین کو دیں آپ کی مرضی ہے, اور مدرسے میں بھیج دیں تو سب سے بہتر, سب سے بہتر ہے. اور یہ یاد رہے, کھال جو ہے یہ صرف کھال نہیں, کوئی بھی مال جو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے کم از کم آپ کے مسلک کا مدرسہ اور مسجد ہونا ضروری ہے. یہ بات سمجھ آئی ہے آپ کو؟ کھال ہی دینی ہے جس کو مرضی دے دے, ووٹ ہی دینا جس کو مرضی دے دے, یہ لوگوں کا خیال ہے. یہ تو قیامت کے دن جب سرکار سے سامنا ہوگا نا, پھر پتہ چلے گا کہ فساق اور فجار, شرابی, ڈاکو اور چوروں کو, جو ناموس رسالت کے سپاہیوں کو تختہ دار پہ لٹکاتے رہے, کیا تم ان کو ووٹ دیتے تھے؟ جب قیامت کے دن سرکار سوال کریں گے نا, پھر سوچ لینا جواب کیا ہوگا. ہے تو پرچی, یہ عجیب سنی ہے, غلامی رسول میں, بلند آواز سے, غلامی رسول میں, یہ غلامی رسول میں موت کو قبول کرتا ہے لیکن ووٹ سرکار کے چاہنے والوں کو نہیں دے سکتا. یہ سننی ہے. ان کو دے گا جو سرکار کے گستاخ ہیں, جو دین اسلام کے دشمن ہیں, جو احادیث کے دشمن ہیں, جنہوں نے قرآن کی توہین کی, احادیث کی توہین کی, سرکار کی شریعت کی توہین کی, ان کو ووٹ جائے گا. یہ مسلمان ہے, پرچی ہے نا, آپ کے نزدیک یہ پرچی کی حیثیت رکھتی ہے, لیکن اسلام جو ہے اس ووٹ, اس پرچی کو یہ نوعیت دیتا ہے کہ تیری وجہ سے حکمران سلیکٹ کیا جائے گا. تیری اس پرچی کی وجہ سے ایک بندہ حکومتی عہدے پر اگر کسی نااہل کو دے دی تو قیامت کے اندر جواب دینا پڑے گا. کوئی اہل مل جائے تو دے دو, ورنہ ووٹ ہی نہ دیا کرو. شریعت کا یہ فتویٰ ہے. یہ کوئی امانت نہیں ہے جو آپ کو لوگوں نے, یہ جی امانت ہے, فساق و فجار کے لیے امانت نہیں ہے. امانت ضرور ہے لیکن پرہیزگار و متقی کی امانت ہے. فاسقوں کی امانت, گستاخوں کی امانت, بد مذہبوں کی امانت. اسی طرح کھال اور جتنے آپ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں, اگر دیں تو پھر وہاں دیں جہاں تاجدار مدینہ کی عزت و ناموس پہ کام کیا جاتا ہے. وہاں آپ دیں. جو سرکار کے خلاف گفتگو کرتے ہیں تو گویا ان کی آپ نے اس معاملے میں کیا کی ہے؟ مدد اور ہیلپ کی ہے. تو پھر سرکار کو آپ جانے اور سرکار جانے, ہم تو اتنے کہہ سکتے ہیں. آپ پوچھیں گے تو ضرور کہ دینے ہی تھے 10 روپے, تو ان کو کیوں دیے تھے جو میرے خلاف بولتے تھے؟ ان کو کیوں دیے تھے جو میرے صحابہ کو بھاگتے تھے؟ ان کو کیوں دیے تھے جو میری آل اور اطرت اور پنجتن پاک کے خلاف گفتگو کرتے تھے؟ اگر دینے ہی تھے تو پنجتن پاک کے غلاموں کو دیتا. دینے ہی تھے تو ان اداروں میں پہنچاتا جہاں اہل بیت, اطرت, اولیاء عظام, صحابہ, انبیاء سب کی عزت پہ درس دیا جاتا ہے. دینا ہی تھا تو وہاں دیتا تاکہ تیرا بھی دین کی ہیلپ کے اندر تیرا بھی اللہ اجر و ثواب تیرے لیے اکٹھا فرما دیتا تھا. کھال دیں لیکن مسئلہ کے بلند آواز سے, کیونکہ آپ خود جو اہل سنت ہیں, آپ خود جو اہل سنت ہیں. اور کل بھی میں نے 12 اپیل کی, آج پھر عرض کر رہا ہوں, گوشت کے معاملے میں جو قربانی کا گوشت ہے, کون سا؟ اسلام کی روشنی میں مختصر کر رہا ہوں بات کو. جن غریبوں نے قربانی, جن غریب مسلمانوں نے غربت کی وجہ سے قربانی, اسلام آپ سے تقاضا کرتا ہے ان کے گھر آپ لازمی گوشت بھیجیں, خواہ وہ آپ کے رشتہ دار ہیں یا کم از کم کوئی رشتہ بھی نہ ہو. تو اسلام کا رشتہ تو کھڑا ہے کہ نہیں کھڑا؟ وہ بھی مسلمان ہے اور آپ بھی مسلمان ہیں.
اور میں نے آپ کو کل باقاعدہ دلیل سے ثابت کیا تھا کہ خون کے رشتے پیچھے رہ جاتے ہیں، اسلام کا رشتہ آگے چلا جاتا ہے۔ تو آپ نے کن غربا کا خیال کرنا ہے؟ آپ بولتے نہیں ہیں، مسئلہ غلط تو نہیں بیان ہو گئے؟ کن غریب مسلمانوں کے گھر لازمی گوشت بھیجیں گے؟ جن غریبوں نے خود قربانی، اور جو گوشت مانگنے والے آتے بھکاری، خدا را ان سے بچ کے رہے، یہ غیر مستحق لوگ ہوتے ہیں۔ شاید آپ پورا جانور کا گوشت کا اندازہ لگائیں تو بھکاری اس سے بھی زیادہ گوشت جمع کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور کئی گھروں میں دیکھا لائٹ خراب ہونے کی صورت میں، ظاہر فریج جی اس کو کچھ دنوں کے لیے رکھ سکتا ہے، لائٹ خراب ہونے کی صورت میں گوشت کو پھر پھینکا جا رہا ہوتا ہے۔ خدا کا خوف کرو، رب کو جواب نہیں دینا۔ ایک غریب کی ضرورت پوری نہیں ہوئی، اب وہی خراب ہوا تو آپ نے اس کو گند میں پھینک دیا۔ اللہ کا رزق تھا، حالانکہ غریبوں کا حق تھا، کیا قیامت کے دن ایسے شخص کو جواب نہیں دینا پڑے گا؟ تو ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ صرف قربانی پہ نہیں، اپنی زندگی کا اصول بنا لیں کہ ہر حال میں ہم نے کن کو یاد رکھنا ہے؟ اپنے غریب مسلمان بہن بھائیوں، اپنے غریب مسلمان بہن جتنی ممکن ہو اپنے غریب مسلمان بہن بھائیوں کی ہیلپ کریں، جتنا ممکن ہے ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اللہ جل مجدہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ سب کو رسول کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو سیکھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ الصلاة